خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہی اس کی آب، وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فر و فال محمود سے درگزر۔ خودی کو نگاہ رکھ عیاذی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام۔ یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و سود، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانہ چشم و گوش، جہان زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولین۔ مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکدان سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑھے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زماں و مکاں توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کی صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری یلغار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سر نوشت، حقیقت پہ ہے جامع حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، فروزاں ہے سینے میں شمع نفس۔ یہ 7واں اور آخری بند ہے ساقی نامہ کا۔ علامہ اقبال نے اس بند کے اشعار میں فلسفہ خودی کے اوصاف کو واضح کیے ہیں۔ یہ موضوع ان کا پسندیدہ ہے، جس کے حوالے سے بے شمار اشعار اور نظمیں علامہ اقبال نے لکھی ہیں۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جذبہ خودی کو اوج کمال پر پہنچانے کے لیے لازم ہے کہ خودی کے تحفظ کا دعویٰ کرنے والا شخص رزق حلال سے خود کو آسودہ کرے، اس لیے رزق حرام اور ناجائز کمائی سے تو خودی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جو شخص خودی کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے وہ روٹی خالص زہر ہے، جس سے اس کی آب و تاب قائم نہ رہے۔ خودی کے لیے اس روٹی کی قدر و قیمت ہے جس سے جہاں میں بلند مقام حاصل رہے۔ سلطان محمود غزنوی کے شاہانہ انداز اور بخت کی بلندی پر نہ جا، خودی کی دولت اس سے کہیں زیادہ انمول ہے، لہٰذا اس کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دے، اور نہ غلامی کی لعنت تجھے آلے گی۔ وہ سجدہ ہر طرح کے اہتمام کا حقدار ہے جسے ادا کرنے سے تیرے لیے دوسرے تمام سجدے حرام اور ناجائز ہو جائیں۔ مراد یہ ہے کہ تجھے صرف اور صرف اپنے اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، یعنی کسی امیر آدمی، کسی طاقتور آدمی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، جی حضوری نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جہاں جو آواز اور رنگ سے عبارت ہے، یعنی اس دنیا میں جو چہل پہل ہے، یہ سب موت کے حکم کے تابع ہیں، یعنی فنا ہو جانے والے ہیں۔ یہ دنیا جو آنکھ کان کا بت خانہ ہے اور جہاں زندگی کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں، اس کو بقا نہیں ہے۔ اے مسافر، نہ یہ جہاں تیرا دائمی گھر ہے، نہ ہی یہ تیری منزل مقصود ہے، یہ جہاں تو خودی کا سب سے پہلا مقام ہے۔ یعنی یہ کہنا بے معنی بات نہ ہوگی کہ یہاں تو انسان ہر وقت سفر میں ہے، اس کا کوئی مستقل گھر اور ٹھکانہ نہیں۔ تیری آگ خاک کی اس دنیا سے نہیں ہے، یہ دنیا تجھ سے آباد ہے، تو دنیا سے آباد نہیں، یعنی یہ دنیا تیرے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اے انسان، آگے قدم بڑھا، اپنے راستے کے پہاڑوں کو توڑ دے، اور یعنی مشکلات کو عبور کر، کہ زندگی جو ہے یہ مشکل ہے، اور یہ زماں و مکان کے گورکھ دھندے پر نہ دھیان دے، اور اپنی خودی کو کمال درجے پر پہنچانے کی طرف آ۔ خودی اللہ کا شیر ہے اور سارا عالم اس کا شکار ہے، اور زمین اور آسمان دونوں اس کے کمند کے احاطے میں ہیں۔ اس جہاں کے علاوہ ابھی اور بھی کئی جہاں ہیں جو نظر نہیں آ رہے، کہ موجودات کا اندرون خالی نہیں، یعنی تیری خودی کا کمال ہی تجھ پر اندیکھے ہوئے کئی عالم نمودار کرے گا۔ نظر نہ آنے والے جہاں
تیری شوخی دانش سیرت اور یلغار کے منتظر ہیں کہ تو اپنی خودی اپنی صلاحیتوں کو بڑھا اور ان کے زور پر ان کو فتح کر۔ زمانے میں گھومنے پھرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تجھ پر تیری خودی کا بھید کھل جائے اور اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا مقام حاصل کر لے۔ میں تجھے تیری قسمت کا لکھا ہوا کیا بتاؤں، تو اچھی اور بری چیزوں سے سجے اس جہاں پہ فتح پالے۔ قول اور بیان کا جامع تنگ ہے، اس میں حقیقت سما نہیں سکتی۔ حقیقت ایک آئینہ ہے اور گفتگو اس کا یعنی انسان کی حقیقت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی فطرت غیر مادی ہے اور الفاظ مادی، لہٰذا مادیت غیر مادیت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سانس کی شمع سینے کے اندر روشن ہے، لیکن بولنے کی طاقت تھک چکی ہے اور کہہ رہی ہے کہ بس کر، رک جا۔ اگر میں ایک بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جلوہ خداوندی میرے پر جلا دے۔ علامہ اقبال اپنے آخری چند شعروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی خودی کے سارے بیت تجھ پہ کھول لے، اپنی صلاحیتیں بڑھا کے جو اللہ تعالیٰ نے تجھے پوٹینشیل دیا ہے، اور تو اپنی حقیقی منزل پانے کا اہل ہو سکے۔ اور اب تجھے کیسے بتاؤں کہ قدرت نے تیری تخلیق کس مقصد کے لیے کی؟ پہلے تو یہ جان لے کہ دنیا اچھی ہے یا بری۔ تجھے تو اس پر اپنا تسلط جمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ سچائی اور حقیقت تو آئینے کی مانند ہے اور ان پر تفصیلی گفتگو اس آئینے پر گرد کی طرح سے ہے۔ ہر چند کہ میرے سینے جذبات کی شدت سے پھٹا جا رہا ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہے جس پر مزید گفتگو کی تاب نہیں۔ پھر خدشہ اس امر کا بھی ہے کہ اگر میں اپنی حدود سے بڑھتے ہوئے عشق حقیقی کے راز افشا کر دوں تو قادر مطلق کو یہ گوارا نہ ہوگا اور وہ مجھے جلا کے خاک کر دے گا۔ نگہبان کہتے ہیں حفاظت کرنے والی، زہر ناب خالص زہر، نان روٹی کو کہتے ہیں، آپ پانی کو، ارجمن عزت کا باعث، گرداں بلند عزت و وقار، فرد فعال محمود، محمود غزنوی کی شان و شوکت، درگزر چھوڑنا، ایازی نہ کر مراد غلامی نہ کر، لائق اہتمام کیے جانے کے لائق، ہنگامہ رنگ و سود دنیا کی چہل پہل، زیر فرمان موت مراد ہے فنا ہونے والی، بت خانہ چشم و گوش آنکھ اور کان کا بت خانہ، خورد و نوش کھانا پینا، منزل اولین پہلی منزل، نشیمن کہتے ہیں ٹھکانے کو، خاکدان مراد دنیا، کوہ گرم بھاری پہاڑ، طلسم زمان و مکان حدود اور وقت کا جادو، شیر مولا مولا کا شیر، صید کہتے ہیں شکار، بے نمود چھپے ہوئے، ضمیر وجود موجودات کا اندروں، منتظر انتظار میں ہونا، جلغار کہتے ہیں حملہ، شوخی فکر خیال کا اچھوتا پن، کردار کہتے ہیں عمل کو، گردش روزگار زمانے کا بدلتے رہنا، آشکار کہتے ہیں ظاہر، فاتح عالم دنیا کو فتح کرنے والا، خوب و زشت اچھا اور برا، سر نوشت تقدیر، حقیقت کہتے ہیں اصل کو، جامع حرف تنگ کسی بات کے اظہار کے لیے مناسب الفاظ کا نہ ملنا، گفتار زنگ بات کی میل، فروزاں کہتے ہیں روشن کو، شمع نفس سانسوں کی شمع، تاب گفتار بولنے کی طاقت، بس رک جا، اگر میں بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جلوہ خداوندی میرے پر جلا دے۔